السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، مار حسنین ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماڈل پیپر ہمارے چل رہے تھے اور ہمارا چوتھا ماڈل پیپر جو ہے اس وقت ان پروگریس ہے، جس کے ہم نے کوشچن نمبر 35 تک کر لیے تھے، لیبر آفیسر والا جو پیپر تھا۔ تو آج ہمارا جو لیبر آفیسر والا جو پیپر ہے 2017 کا، اس کا کوشچن نمبر 36 سے کریں گے ہم۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مطلب یہاں پہ جسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو جو ہے ترتیب کے ساتھ جو ہے اپڈیٹ ملتی رہے۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، لیبر آفیسر ماڈل پیپر نمبر 102، کوشچن نمبر 36، آج کا پہلا کوشچن۔ اینٹونیم آف ویلیڈیٹ۔ ویلیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے حقیقی یا جائز قرار دینا۔ اب اینٹونیم کا مطلب ہے ہم نے اس کا اپوزٹ دیکھنا ہے۔ ڈس پروو کا مطلب ہوتا ہے مسترد کر دینا۔ اتھینٹیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے مستند۔ لیگلائز کا مطلب ہوتا ہے حقیق قانونی، اور کنفرم کا مطلب ہوتا ہے مسترد۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اینٹونیم مطلب ہے، اس کا کیا بننا چاہیے؟ اینٹونیم کیا بنے گا؟ ڈس پروو، مسترد۔ یعنی کہ ویلیڈیٹ کا مطلب ہے جائز قرار دینا، اور ڈس پروو کا مطلب ہوتا ہے مسترد کر دینا۔ آپ کو میننگ سارے آئیں گے تب آپ جا کے صحیح سوال کریں۔ کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں، 37 پر۔ اے نیو ریلیجن، دین الہی واز انٹروڈیوسڈ ٹو ریکنسیلائی دا ہندو اینڈ مسلم بائی دا وتھ مغل امپریئر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین الہی ایلیمنٹ پرائمری ڈران فرام اسلام، ہندوز، کرسچینٹی، جیوز اینڈ زورسٹم، یعنی کہ اسلام، ہندوز، کرسچن عیسائی، جیوز جو اپنا غیر مسلم ہے، اور زورستان دوسرے اس کے ماننے والے ہیں۔ ان تمام کا یعنی کہ 5 ایسے مذاہب اکٹھا کیا گیا، اور ان کے لیے ایک ایسی کتاب وہ دین الہی جاری کی گئی 1582 ہے، اور یہ کس کے دور میں ہوئی؟ اکبر کے دور میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکبر کا دور جو ہے 1556 سے 1607 تک رہتا ہے۔ تو 1582 میں دین الہی کو انٹروڈیوس کروایا اکبر نے، جس میں بیسک ایلیمنٹ کس کے شامل کیے گئے؟ اسلام کے، ہندوؤں کے، کرسچن کے، جیوز کے اور زورسٹم کے۔ کوشچن نمبر 38، which of the following is responsible for the largest amount of oxygen of earth؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آکسیجن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے LG میں، ALGAE، a largest amount of oxygen on earth۔ آپ کو پتہ ہے سمندر جب پانی کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ سمندر کا پانی کھڑا ہوتا ہے، یا اس طرح مطلب ہے کہ دریا کا پانی آتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گھاس اگتی ہے، اس کو کہتے ہیں سمندری حیاتیات، رنگ برنگی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں LG۔ اس میں سب سے زیادہ آکسیجن ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 39 پہ۔ 39 ہے، دا آؤٹ پٹ کوالٹی آف پرنٹر از میئرڈ بائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ پٹ کوالٹی جو میئر کی جاتی ہے وہ ڈاٹ پر انچ مقرر کی جاتی ہے۔ آؤٹ پٹ کوالٹی کی جاتی ہے ڈاٹ پر انچ، یعنی کہ ایک جو آؤٹ کوالٹی ہوگی پرنٹر کی، اس کو آپ نے جو میئرمنٹ کرنا ہے کہ کتنے پرنٹ جو ہے ٹوٹل اس نے نکالنے ہیں۔ تو ڈاٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پرنٹ کے بعد دوسرا جو پرنٹ آئے گا، یہ جو درمیان میں ایک وقفہ ہے، اس کو ڈاٹ کہیں گے آپ۔ کوشچن نمبر 40 پہ چلتے ہیں۔ فائنڈ دی ایوریج آف 5/6، 4/3، 3/4۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت ہی آسان سوال ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب آپ نے اس کو، میں ویسے آپ کو سولوشن کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، آپ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5/6 اس نے لگایا، درمیان میں اس نے پلس تو نہیں لگایا، 4/3 لگایا پھر بھی پلس نہیں لگایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ایوریج نکالنی ہوتی ہے ہم سب کو پلس کرتے ہیں، اور جو بھی جواب آتا ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5/6 ہے، 4/3 ہے، ان کو جمع کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے ہم لے کے ایل سی ایم آ جائے گا 12،
6 کے اس پر ڈیوائڈ کریں گے 2 جواب, 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں 10, 3 کو 12 پہ کریں گے تو یہ 16, یہ 9 بن گئے. ٹوٹل کو جمع کیا تو 35/12 آ گیا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے تو ایوریج لینی ہے, 35/12 ڈیوائڈ کر دیں گے 3. اب یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا 35/12 تقسیم 3, دونوں پہ 3 ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1/3 کو دونوں سائڈ پہ 1/3 کر دینا ہے, آپ کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. تو 35 ایکم 35, 12 3 36 آ جائے گا, 35/36 جواب آ گیا. جی ہاں, کویشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ان سم آف 2 نمبر از 30 اینڈ دیئر ڈفرینس از 8, واٹ از دی پروڈکٹ. دیکھیں جی, وہ کہتا ہے کہ 2 نمبر ہیں جن کو سم کرتے ہیں تو وہ 30 بن جاتا ہے. یہ دونوں نمبر جمع کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے, اور ان دونوں کو آپس میں ملٹی کرتے ہیں تو جواب یہ آ جاتا ہے. کہتا ہے کہ ان کا جو نمبر بن رہے ہیں دونوں, آپ ان کا وہ بتائیں پروڈکٹ کتنی ہوگی. اب آپ دیکھیں ہم نے مختلف طریقوں سے اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں. کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, اگر 19 + 11 ہو تو جواب ہمارا 30 آ جائے گا, اور 19 میں سے 11 جائیں تو جواب 8 آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 19 اور 11 جو ہے یہ جواب ٹھیک ہے. اب 19 کو ملٹیپلائی کریں 11 کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا؟ 9, 11 اور 9 209 جواب اس کا درست ہو جائے گا. اوکے ہو گیا. کویشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن ہیز دا ورلڈ لارجسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ عبدالستار ایدی صاحب, جنہوں نے 1951 میں اس کو فاؤنڈ کیا, 1951 میں. یہ ایک ایمبولینس سروس ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس کون سی ہے؟ وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے. یہ ایدی فاؤنڈیشن صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس جہاز بھی ہیں ایمبولینس والے, اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو ایروپلین جب اس کے پاس موجود ہیں ایمبولینس والے, تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. اس کا جو مین ایمبولینس کا مین جو ذریعہ ہے وہ ڈونیشن اور گرانٹس ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, عبدالستار ایدی کے اوپر ایک سوال آتا ہے کہ عبدالستار ایدی جو ہے انڈیا کے شہر بنٹاوا, BANTAVA, بنٹاوا میں پیدا ہوئے فروری 28, 1928 میں, اور جولائی 8, 2016 کراچی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. کویشچن نمبر 43 پہ چلتے ہیں. فل ان دی بلینک, یو کین ایزیلی گیٹ منی اف یو ڈیش یور آرنامنٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر کی جو میننگ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. سب سے پہلے ہے گیز. گیز کا مطلب ہوتا ہے گھورنا, اس کا مطلب یہ نہیں آئے گا. گیج کا مطلب ہوتا ہے تار کی پیمائش کا آلہ. گیج GAGE, اس کا مطلب ہوتا ہے ضمانت. تو ہمارے پاس کیا جواب آنا چاہیے؟ 43 کا جو ہمارے پاس جواب آ جائے گا وہ جناب GAUGE. گیج کا مطلب ہوتا ہے تار کی پیمائش کا آلہ, یہ آئے گا. یو کین ایزیلی گیٹ منی ایف یو گیج یور آرنامنٹ. ٹھیک ہو گیا. کویشچن نمبر 44. چناب میٹ ریور جہلم ایٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ریور چناب جو ہے وہ جہلم کو ملتا ہے تریمو کے مقام پر. دریائے چناب کی جو لمبائی ہے وہ 960 کلومیٹر ہے, اور دریائے چناب کا جو مین اس کا سورس ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ ایک جگہ ہے بارہ لاچا لا پاس, انڈیا کی سائڈ پہ جگہ ہے, وہاں سے پانی نکلتا ہے. 960 کلومیٹر کی لمبائی ہے. اور دریائے چناب اور دریائے جو جہلم ہے ان کی جو میٹنگ پہلی بار آپس میں ان کا پانی جو ملتا ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے؟ ہیڈ تریمو پر. کویشچن نمبر, اور اس میں جو ایک آپشن دیا گیا نا کوٹ مٹھن وہ ایک جگہ ہے جہاں پاکستان کے تمام دریا ملتے ہیں. شاید پاکستان سندھ ہو گئے, جتنے بھی پاکستان کے دریا ہیں جتنے بھی, وہ کہاں ملتے ہیں؟ کوٹ مٹھن کے مقام پر. اس کے بعد سمندر میں گزرتے ہیں. نیکسٹ
ان ٹرم آف ایریاز بگیسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایریا وائز ٹرم جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، اسی طرح گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد کشمیر ہو گیا، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں، ڈسٹرکٹ وائز، ایریا وائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب پنجاب کی. پنجاب میں سب سے بڑا ہے بہاولپور. ایریا وائز بات کر رہے ہیں. پنجاب میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ بہاولپور. بہاولپور کا جو رقبہ ہے وہ 24,830 کلومیٹر ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں سندھ کے اوپر تو سندھ کا جو ہے وہ تھرپارکر ہے. تھرپارکر جناب 19,638. اور اس کے بعد اگر آپ آ جائیں KPK کے اوپر تو KPK کا کون سا بنے گا؟ چترال. چترال کا 14,850 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں جناب بلوچستان، بلوچستان میں چاگی، اس کا 44,748 اسکوائر کلومیٹر. پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، جتنے بھی صوبوں کے ڈسٹرکٹ ہیں، سب سے بڑا ڈسٹرکٹ چاگی ہے. اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں. ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ وچ از دا لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پاکستان، تو وہ چاگی ہے، 44,000 کچھ اس کا رقبہ ہے. دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ وچ از دا لارجسٹ ڈویژن آف پاکستان، وہ جناب وہ خزدار ہے. خزدار کہاں پر ہے؟ وہ بلوچستان میں، اس کا 35,380 مربع کلومیٹر ہے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ آزاد جموں اینڈ کشمیر، وہاں پہ نیلم ڈسٹرکٹ ہے جس کا 3,500 جو ہے اس کا رقبہ ہے مربع کلومیٹر. اس کے بعد گلگت بلتستان پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس میں جو گلگت ہے، گلگت بلتستان پورا نام ہے لیکن گلگت اس کا ضلع ہے. گلگت کا جو رقبہ ہے وہ 38,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے، پنجاب کا رقبہ کتنا ٹوٹل؟ پنجاب کا ہے 205,345، 2,05,345 اسکوائر کلومیٹر. اسی طرح اسلام آباد کا رقبہ ہے 906 اسکوائر کلومیٹر. گلگت بلتستان کا ہے 72,971 اسکوائر کلومیٹر. آزاد کشمیر کا 13,297 اسکوائر کلومیٹر. بلوچستان کا سب سے بڑا، بلوچستان پاکستان کا تقریباً آدھا ہے، بلوچستان کا 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. سندھ کا جو ہے وہ 1,40,914 کلومیٹر. KPK 1,01,741. KPK کا پہلے رقبہ تھا 74,000 کچھ، فاٹا اس میں مرج ہوا ہے تو اب وہ 1,00,000 کچھ بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا سب سے جو بڑا ضلع ہے وہ جناب چاگی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈویژن ہے وہ خزدار ہے. اور جو پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے وہ جناب بہاولپور ہے. سندھ کا تھرپارکر ہے. بلوچستان کا جناب والا چاگی ہو گیا. KPK کا چترال ہو گیا. یہ اب آپ کو یاد ہو جائے گا. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن نمبر ہے جناب 46. پلے گراؤنڈ فار پلینگ بیس بال. جہاں پہ بیس بال کھیلی جاتی ہے، وہ کہتا ہے بیس بال جہاں پہ کھیلی جاتی ہے وہاں پر اس گراؤنڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، کورٹ کہا جاتا ہے، رنگ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پلے گراؤنڈ آف بیس بال جو ہوتا ہے اس کی جو کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 9 بندے ہوتے ہیں. یعنی جس طرح کرکٹ میں 11 پلیئر ہوتے ہیں تو بیس بال میں 9 ہوتے ہیں. اس میں ایک ایکوپمنٹ ہوتی ہے جناب، ایک بال ہوتی ہے، ایک گلابز ہوتے ہیں اور بیٹ ہوتا ہے اور بیس فیلڈ ہوتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈائمنڈ کہا جاتا ہے. 46 کا ہمارے پاس ڈائمنڈ، اس کا جو ہے نا بیس بال کا گراؤنڈ کو ڈائمنڈ کہا جاتا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 48 پہ چلتے ہیں. 47 پہ ارتھنالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف. آپ کو پتہ ہے ارتھنالوجی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برڈ کی اسٹڈی. پرندوں کے بارے میں جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ ارتھنالوجی ہوتی ہے. جی ہاں. تو اس کے بارے میں جو اگلے میں کوئی ایسی بات نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن نمبر 48 پہ چلتے ہیں. دا ورلڈ فیمس میڈم تساڈے میوزیم از لوکیٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی آپ کو ریپیٹڈ کوشچن ہے ہمارا. میڈم تساد میوزیم جو ہے وہ لندن میں ہے. اور میڈم تساد ایک فیمیل کا نام ہے جو کہ فرانس میں پیدا ہوتی ہے 1761 میں
اور وہ اس کے بعد ان کے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے کہ انہیں موو کرنا پڑتا ہے لندن اپنی والدہ کے ساتھ، اور 1835 میں وہ یہ میوزیم بناتے ہیں۔ ایک خاص بات اس میوزیم کی یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میوزیم میں آپ کو نہ ملے، ہر چیز ملتی ہے۔ تو سب سے بڑا میوزیم یو کے اندر میڈم تسادیہ ہے۔ کویشچن نمبر 49، بابری ماسک which was demolished by the Hindu extremists is situated in province of the state۔ آپ کو پتہ ہے بابری جو مسجد ہے، بابری مسجد بابر کے حکم پر، یعنی کہ ظہیر الدین خان بابر صاحب کے حکم پر یہ بنائی گئی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ وہاں پر جناب ایک میجر تھے آرمی کے جن کا نام تھا جنرل میر باقر۔ جنرل میر باقر نے 1528 میں یہ مسجد بنوائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہندو جو ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں 1992 میں، پہلا حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9 نومبر 2019 کو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے جو ہے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ 5 ایکڑ زمین لیں، دوسری جگہ مسجد بنا لیں، اور یہ بابری مسجد کی جگہ کیا بنایا جائے گا؟ وہ مندر بنایا جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ ہیں، اور اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ پامال ہو رہے ہیں۔ جیسے پاکستان پروٹوکول دیتا ہے میجورٹی رائٹس کو، ہندو نہیں دیتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بابری مسجد اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں کہاں پر ہے بابری مسجد۔ وہ جناب آپ کو پتہ ہے کویشچن نمبر 49 کا ہمارے پر جواب ہے اتر پردیش میں۔ اتر پردیش میں یہ مسجد ہے، اور بابر کے حکم پر میر جعفر باقر نے بنائی تھی، میر باقر نے بنوائی تھی۔ کویشچن نمبر 50 پہ چلیں۔ دا اینٹونیم آف ورچو، ورچو کا مطلب ہوتا ہے جناب نیکی۔ ویریبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویریبل کا مطلب ہوتا ہے غیر مستقل۔ فراڈ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ گریس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، دلکشی۔ وائس VIC کا مطلب ہوتا ہے بدی، تو ورچو کا وائس آ جائے گا۔ کویشچن نمبر 51، سنس دے بگین ہاؤ مینی اولمپک گیم ہیو بین ہیلڈ ان افریقہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تک جتنی بھی اولمپک گیم ہو چکی ہیں جو 1896 میں سٹارٹ ہوئی ہیں، اور اب تک کانٹیننٹ افریقہ میں اب تک کوئی اولمپک نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کانٹیننٹ افریقہ میں کوئی اولمپک نہیں ہوئی۔ اچھا جی، اولمپک میں ایک بات بڑی اہم ہے، اولمپک کا آغاز ہوا تھا جناب 1896 میں ایتھن میں۔ اب جب پہلی اولمپک ہوتی ہے تو اس میں اس کو کہا جاتا تھا سمر اولمپک۔ سمر اولمپک جو ہے آپ کو پتہ ہے 1896 میں، پہلے یہ ونٹر اولمپک نہیں ہوتی تھی، ونٹر اولمپک کا آغاز 1924 میں ہوا۔ اور ایک بار فرسٹ اولمپک گیم 1896 میں ایتھن میں ہوئی، اور ونٹر اولمپک گیم 1924 میں پہلی گیم ناروے میں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال کرونا کی وجہ سے چل رہی ہے، سمر اولمپک 2020 میں ہونی ہے، ٹوکیو میں جاپان میں ہو رہی ہے، جبکہ ونٹر اولمپک جو 2022 میں ہونی ہے وہ بیجنگ چائنا میں ہونی ہے۔ اسی طرح ونٹر اولمپک 2018 میں جو ہوئی ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ہوئی ہے، جبکہ 2016 میں سمر اولمپک ہوئی ہے وہ برازیل میں ہوئی ہے۔ کویشچن نمبر نیکسٹ 52 پہ چلتے ہیں۔ شرمین عبید چنائے وان دا آسکر ایوارڈ فار دا سیکنڈ ٹائم فار ہر ڈاکومنٹری مووی۔ شرمین عبید چنائے کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ بتا چکا ہوں کہ شرمین عبید چنائے جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ جناب فلم میکر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ان کو 2 اکیڈمی ایوارڈ ملے ہیں۔ اکیڈمی ایوارڈ کا مطلب ہوتا ہے آسکر ایوارڈ۔ 2 آسکر ایوارڈ ملے ہیں، ایک گرل ان دا ریور اور دوسرا سیونگ فیس پر۔ اور 7th ایمی ایوارڈ ملے ہیں۔ ایمی ایوارڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹی وی ایوارڈ، جو ٹی وی والے دیتے ہیں ان کو ایمی ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ 7 بار ان کو ایمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ 2012 میں ان کو ہلال امتیاز بھی دیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے علاوہ سیونگ فیس جو ہے 2012 میں ملتا ہے اس کو ایوارڈ، اور ایک گرل ان دا ریون 2016 میں ملتا ہے۔ ان دونوں کے اوپر ان کو آسکر ایوارڈ ملے ہیں۔ کویشچن نمبر 53 پہ چلیں۔ 53 کویشچن ہے ہمارے پاس کہ ڈیسیبل از اے یونٹ فار ایکوسٹک یونٹ آف ساؤنڈ۔
अकोस्टिक यूनिट ऑफ साउंड, साउंड के बारे में इंटेंसिटी ऑफ साउंड या अकोस्टिक ऑफ साउंड एक ही बात है, यानी साउंड के बारे में यूनिट इस्तेमाल करें। 54 सिनोनिम ऑफ विब्रेंट, विब्रेंट का मतलब होता है मुतहर्रिक, हरकत करने वाला। डोसाइल का मतलब होता है इस्लाह पजीर, जिसको अभी इस्लाह की ज़रूरत होती है, जो अभी मैच्योर नहीं होता। पेशेंट का मतलब होता है सब्र। सरकास्टिक का मतलब होता है तंजिया या इल्ज़ाम। अब यहाँ पर एक पूछा गया है सिनोनिम यानी एक जैसा मतलब। विब्रेंट का मतलब क्या है? विब्रेंट का मतलब है जनाब मुतहर्रिक, और इसका ऑप्शन नंबर जो ए है उसका मतलब है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? मुतहर्रिक, यानी कि फुर्ती से काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 55 हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ, जी हेलसिंकी जो कैपिटल है वो किसका भला है? फिनलैंड का। और इसी तरह इसमें एस्टोनिया का कैपिटल का नाम है तालिन, TALLINN। इसके बाद आइसलैंड का है रेकेजेविक। ये तमाम मुल्क जो है आपको पता है कौन से मुल्क के हैं? यूरोपीय ममालिक हैं। और डेनमार्क का जो कैपिटल है उसका नाम है कोपनहेगन। क्वेश्चन नंबर 56 फिल इन द ब्लैंक, हाउ डू यू फील दे आर कमिंग। ये आपको पता है कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं। किसके बारे में बात की है उसने? फील, आप कैसा फील कर रहे हैं, कमिंग, उनके आने के बारे में। तो अबाउट आएगा, यानी फील अबाउट होता है, ठीक है क्या? फील अबाउट, आप उनके आने के बारे में, किसी के बारे में अबाउट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड एट। ये अहम सवाल है, आपको पता है पाकिस्तान का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका नाम है कनोब या कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जनाब 28 नवंबर 1972 को कराची में बनाया गया था, के फॉर कनाडा की मदद से। कराची को आपने मिला देना कनाडा के साथ, तो कनाडा की मदद से ये बनाया गया था। 137 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसके बाद एक और बिजली घर बनता है जिसका नाम होता है चश्मा जो है वो बनाया जाता है चाइना की मदद से। चश्मा मियांवाली में है, 1330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसको जनाब 1972 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 2000 में इसका इफ्तिताह किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है कि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड। पहली बात तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 में कि पहली बार जो इलेक्शन होते हैं वो जनाब होते हैं पीपल पार्टी के दरमियान, और एक होती है PNA। PNA स्टैंड फॉर पाकिस्तान नेशनल अलायंस। पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो है आपको पता है कि एक आर्मी का अफसर होता है, उसने बना रखी होती है, और पीपल पार्टी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बना रखी होती है। ये पहले जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 7 मार्च 1977 को, और उसमें पीपल पार्टी जो है 155 सीटें ले जाती है, और PNA यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो है वो ले जाती है 36 है। तो लेकिन आपको पता है कि आर्मी का मुकाबला पीपल पार्टी के साथ था, तो क्या हुआ कि 4 जुलाई 1970 को हुकूमत नहीं बनने दी गई, बल्कि मार्शल लॉ लगा दिया गया। 4 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाई। आपको पता है कि जिना ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी थी स्टैनले वालपर्ट ने। स्टैनले वालपर्ट जो कि 1927 में पैदा हुए, 2019 में इनकी डेथ हो चुकी है, और इन्होंने जिना ऑफ पाकिस्तान किताब जो लिखी थी वो जनाब 1984 में पब्लिश कराई गई। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द मंथ ऑफ। अब ये सवाल मैं आपको लेके दूंगा क्योंकि बैटल ऑफ बदर जो है यानी जंग बदर जो है वो कब चली गई। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास कि पहला जो गज़वा होता है उसका नाम है अबवा या गज़वा बिदान, ठीक है। ये एक्चुअली पहली जंग नहीं होती। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गज़वा और जंग में क्या फ़र्क है।
غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک نے خود شرکت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ تو یہ جناب جو 10 غزوات ہیں ان کی ڈیٹیل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا غزوہ ہوتا ہے ابوا۔ ابوا غزوہ ہوتا ہے لیکن اس میں جنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوتی، مطلب ہے تیاری ہو جاتی ہے دونوں سائڈ سے لیکن جنگ ہوتی نہیں ہے، واپس آ جاتا ہے۔ پہلا جو غزوہ کون سا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے وہ جناب ہوتی ہے غزوہ بدر میں، 17 رمضان المبارک 2 ہجری، ٹھیک ہو گیا، 624 عیسوی۔ تو وہ کہتا ہے بیٹل آف بدر جو ہے کب لڑی گئی؟ بیٹل آف بدر آپ کو بتا دیں 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک ہو جائے گی۔ غزوہ احد، غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری کو ہوتی ہے۔ غزوہ خندق جو ہے وہ 4 ہجری کو ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوتی ہے وہ 5 کو ہوتی ہے۔ 6 کو جناب والا غزوہ خیبر ہوتا ہے، اور 6 ہجری کو ہی آپ کو پتہ ہے کہ ٹریٹی آف مدینہ بھی ہوتا ہے جس میں وہ فتح مکہ ہوتا ہے۔ 7 ہجری کو غزوہ موطا ہوتا ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے، اور 8 ہجری کو ہی غزوہ حنین میں ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوتا ہے۔ یہ ایک لسٹ ہے، ایکچولی میں یہ جو لسٹ ہے اس میں میں مطلب ہے آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا کہ غزوہ پہلے میں کس کے ساتھ کس نے لڑا اور کس نے کس کو شکست دی، یہ سارا جو ہے نا میں ترتیب کے ساتھ آپ کو لکھ کے دوں گا، لیکن نیکسٹ لیکچر میں، اگلے لیکچر میں۔ کوشچن نمبر 61 پہ چلتے ہیں۔ 61 ہمارے پاس کوشچن ہے جناب کہ وچ آف دا فالوئنگ انٹرنیٹ سرچ انجن واز فاؤنڈیڈ بائی لیری پیج اینڈ سرجری برین۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گوگل کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا USA میں ہے۔ لیری پیج اور سیری برین نے ستمبر 4 1998 کو یہ جناب انٹرنیٹ سرچ کیا تھا، اوکے ہو گیا، انٹرنیٹ کو ایجاد کیا تھا۔ گوگل کو کب ایجاد کیا گیا؟ 1998 میں، اور گوگل کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ USA کیلیفورنیا۔ اور اسی طرح ایک یاہو دیا ہوا ہے، یاہو کا جناب 1995 میں سرچ کیا گیا، اس کو جناب جیری یانگ اور ڈیوڈ فلو نے کیا تھا۔ بینگ جو ہے 2009 میں، یہ مائکروسافٹ کا ہے۔ اس کے بعد بیدو BAIDU، بیدو جو ہے یہ جناب 2000 میں آیا تھا، یہ چائنا کا ہے۔ کوشچن نمبر 62 پہ چلتے ہیں۔ ان ورلڈ آف کمپیوٹر، ایکچولی یہ ورلڈ نہیں ہے، ورلڈ ہے، ورلڈ آف کمپیوٹر سائنس، واٹ از لائنکس؟ لائنکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ لائنکس کیا ہے؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر، جس میں ہم ونڈو وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ونڈو وغیرہ کے کام آتا ہے، جس طرح ونڈو 7 ہے، XP ہے، یہ اس کی طرح ایک پروگرام ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس کے بعد 63 ہے، از دا کرنٹ، یہ ہجری ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا جو کرنٹ ہجری ہے چل رہا ہے وہ 1441 ہے، اس کا آگے ذی الحج آ رہا ہے، ذی الحج ہمارا آخری مہینہ ہوتا ہے ہجری کا، اس کے بعد محرم کو جائے گا، تو محرم میں 1442 سال شروع ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 64، وہ کہتے ہیں ایک ٹوائر سولڈ فار 220 واٹ فار دا کاسٹ اف دا ریٹ آف پروفٹ 10% آف دا کاسٹ۔ جی ہاں، یہ سوال کرنے کا ہے، میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 64 میں آپ دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے، سیلنگ پرائس از ایکول، سیلنگ پرائس ہمیشہ ایکول ہوتی ہے کاسٹ پلس پروفٹ کے، یعنی اس میں کاسٹ بھی ہوتی ہے پروفٹ بھی ہوتا ہے، تو دونوں کو جمع کرنے سے سیلنگ پرائس آتی ہے۔ اب مجھے یہ ایک بات بتائیں، اس نے ایک چیز کو سیل کر دیا 220 روپے کا، کاسٹ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ 100% ہوتی ہے، کاسٹ ہے 100%، اور سیلنگ پرائس اس نے کتنی بتائی ہے؟ وہ بتائی ہے 10%۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ 110% ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا لیں گے کہ اس کا 100% کتنا ہوگا اور 10% کتنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ سیلنگ پرائس 220 از اکول ٹو 110%۔ اب ہم اس کو 100% پہ لے کر آئیں گے، 100% پہ جب ہم آ جائیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ آ جائے گی۔ کیسے کریں گے 100% پہ؟ دیکھیں جی، 220 ملٹیپلائڈ بائی 100
डिवाइडेड बाय 110, ठीक हो गया। तो ये सिफर ऐसे कैंसिल हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 200, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जवाब आ जाएगा। ये एक आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है 65। हाउ मैनी टाइम पाकिस्तान वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको पता है कि जी हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आपको पता है कि ये पहली बार 1922 में जो है ना इसको ईजाद किया गया, 1922 में। तो पहली बार क्रिकेट ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो खेला गया था 1999 में, 1998 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान फाइनल था। लेकिन खेला कहाँ कर गया था? इंडिया के शहर में। इंडिया में खेला गया, साउथ अफ्रीका ने जीता और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। फिर 2002 में वर्ल्ड कप होता है जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका फिर मध्य मुकाबले होते हैं, और ये भी इंडिया में ही होता है और पाकिस्तान जीत जाता है 2002 वाला। फिर 2006 का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल मैच होता है, और ये फाइनल मैच इस्लामाबाद मुल्तान पाकिस्तान में होता है, और ये भी पाकिस्तान जीता है। यानी पाकिस्तान 2002 और 2006 का जीत जाता है। 2006 के बाद 2014 में होता है, बीच में नहीं होता। 2014 में जो वर्ल्ड कप होता है वो अफ्रीका में होता है, केप टाउन में, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल होता है। 2014 का इंडिया जीत जाता है। 2018 का इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिर फाइनल मैच होता है, तो उसमें वो कहाँ पर होता है? शारजा में होता है, और वो इंडिया जीत जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी फाइनल हुए हैं पाकिस्तान ने फाइनल खेला है, लेकिन पाकिस्तान 2 बार जीता है। अब तक टोटल कितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं? टोटल हो चुके हैं 5, जिसमें से 2 पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 इंडिया ने जीते हैं और 1 अफ्रीका ने जीता है। आज का हमारा ये क्वेश्चन जनाब वाला ख़त्म हो गया 65। तो आज थोड़ा सा मैंने तरीक़ाकार तब्दील किया था कि लिखने की बजाय आपको जस्ट बोल कर बताया जाए। तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट्स बताने हैं कि क्या आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे देखें जी हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, लेकिन यह है कि आपको ज़्यादा सवाल हल देगा। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे कमेंट्स का मैं इंतज़ार रहेगा, और कल इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।